ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی لمحے میں کچھ وقت کے اندر یہ سفر بھی کرا اسراء کا معراج کا، واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لمحے کے اندر یا تھوڑے وقت کے اندر ہی. تو آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے. ہم سائنس پر کوئی اپنے دین کو ثابت نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کی تسلی کے لیے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافت اس کو کہتے ہیں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جی وقت اور زمانہ جو ہے، وقت اور جگہ جو ہے، یہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں. اچھا، اس کی یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی تھیوری ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یعنی آپ کسی بہت زیادہ کشش ثقل والی جگہ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کا وقت بہت کم گزرتا ہے، بہت آہستہ گزرتا ہے. اس کی مثال یہ کہ پوری یونیورس کے اندر سب سے زیادہ جو گریوٹی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بلیک ہولز کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ جب ایک بندہ بلیک ہول کے پاس ہوگا، وہاں جو اس کا 1 منٹ گزرے گا، 1 منٹ جو اس کا گزرے گا وہ دنیا کے 100 سال کے برابر ہوگا. 1 منٹ اس کا وہاں پر دنیا کے 100 سال کے برابر ہوگا. تو اب یہ تو مطلب 100 سال تو نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا، پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس جانا، پھر عرش پر جانا، پھر واپس آنا، تو یہ 100 سال کا عرصہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آج کی سائنس آپ کو یہ تھیوری دے رہی ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکی ہے تھیوری، اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ جی جو لوگ اسپیس کی طرف جاتے ہیں ان کا وقت جو ہے وہ تیز گزرتا ہے بنسبت زمین، کیونکہ زمین میں گریوٹی زیادہ ہے، اسپیس میں گریوٹی کم ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں وقت جو ہے وہ زیادہ گزرتا ہے بنسبت زمین کے. تو یہ ایک نظریہ اضافت ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں سائنس کے تھرو تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. بالکل. اچھا، ایک غلطی ایک اور میں یہاں پہ جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں عموماً کوئی نوجوان خاص طور پہ سائنس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا، ٹھیک ہے. اسپیڈ آف لائٹ جو ہے آج کی سائنس میں بتاتی ہے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی اسپیڈ ہوتی ہے، لائٹ کی جو اسپیڈ ہے. لیکن 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ بھی اگر آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات غلط ہے کہ ہم یہ بات تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا یا جبریل علیہ السلام اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی یہاں سے لائٹ جاتی ہے تو وہ ہماری جو سولر سسٹم ہے اس سے باہر نکلتے ہوئے ہی اس کو کئی ماہ اور سال لگ جاتے ہیں. تو یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے تو پہلے آسمان تک پہنچتے ہی اچھا خاصا وقت لگ جاتا. تو لہذا ہم غیبی امور کو اپنے مشاہدے کے امور پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اسپیڈ سے سفر کرایا گیا. ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا اور تیز ترین جو براق تھے اس پر سفر کرایا گیا. پھر معراج پر آپ کو لے جایا گیا، کس طرح لے جایا گیا ہمارے علم میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا اس پر بعض چیزیں ہماری جو ہیں وہ سائنسی تھیوری سے ثابت ہوئی. اس تھیوری سے ہمیں خالی اتنا ہی مل جائے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسپیڈ آف لائٹ کو ایک صحیح حقیقت سمجھتے ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں، تو وہی ہماری جسے کہتے ہیں نا اس کی دلیل کے لیے کافی ہے. جی بالکل. اس کانسیپٹ کا ہونا اور اس کا درست ہونا یہ کافی ہے. اب کیا وہ اس طرح تھا؟ وہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں ایسی بات نہیں سمجھتے کیونکہ پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میچ نہیں کرتی. اس کی پھر جو ایک فاصلہ اور اس کا جو وقت بنتا ہے. اور اس دور میں جب ناسا کی باتیں شروع ہو گئی، ہر دوسرا شخص خلائی سفر کی باتیں کر رہا ہے، اب تو یہ اعتراض بالکل ہی اور بھیجا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ایک ہمارے ایمان کی آواز ہے اور عقیدے کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر معراج ہوں یا سارے معجزات ہوں، یہ یعنی نبی علیہ السلام کی ذاتی اختیار، یہ ذاتی قدرت نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طرف معاملہ لوٹتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، آپ کی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہی کی توحید اور آپ کے پیغام ہی کو ثابت کرنا مقصود ہے ان سارے واقعات یا معجزات کے ذریعے سے.